رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مسلمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے، پختہ عقیدہ جو ہے یہ ہر مسلمان کا ہے۔ اگر اس کے اندر کسی فرد واحد نے تعویل سے کام لیا یا ہیلے اور بہانے کا اختیار کیا یا شرع اور معنی اور تفصیل کے اندر گیا یا منکرین حدیث کی طرف چلا گیا اور کسی لحاظ سے بھی کسی نے اپنی مرضی کے ساتھ کوئی معنی اخذ کر لیا، اس کا عقیدے کے اندر کوئی کمزوری آ گئی تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بندے کا سارا ایمان جو ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے۔ بندے کے ایمان کی کاملیت جو ہے یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم نبوت نہیں مانتا، گردانتا، اس پر ایمان پختہ نہیں ہے، اس کی زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے، اس کی گفتگو کا انداز تکلم جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے اور یہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بالکل پکا اور کاربند ہے۔ اگر اس کا عقیدہ اس لحاظ سے مضبوط ہے، عقیدہ ختم نبوت نکھرا ہوا عقیدہ ہے، یہ سچائی کے اندر بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد استعمال نہیں کرتا، تو بندے کا ایمان کامل ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی نقص آ گیا، عقیدہ ختم نبوت کے اندر کوئی کمزوری آ گئی، اس نے ہیلے بہانے سے کام لیا اور اس کے معنی اور مفہوم کی تعویل کرنا شروع کر دی، تو انسان کا ایمان جو ہے یہ بالکل ناقص ایمان ہے۔ جس کا ختمہ عقیدہ نبوت کے اوپر ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر نقص ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح دلیل کے ساتھ، نص قرآن آیات کے ساتھ جو ہے اس عقیدے کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان نہیں، سینکڑوں فرامین جو ہیں اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تاج ختم نبوت جو ہے وہ پہنا کر کے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ تو قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے 22واں پارہ سورۃ احزاب کے اندر ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے اگر شان نزول کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لفظ استعمال ہوا ہے ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بلے بیٹے جسے زید بن حارث کہا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بیٹا کہا ہے، اور صحابہ کی جماعت کے اندر
لوگ انہیں مصطفیٰ کا بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، یاد کرتے تھے، اور یہ بات معروف تھی۔ اور ان کی بیوی جب مطلقہ ہوئی، طلاق یافتہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح کا ارادہ فرمایا، نکاح کیا، تو معترضین جو تھے، اعتراض کرنے والے لوگ، انہوں نے فوراً اعتراض اٹھایا کہ اگر بیٹا جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے تو سسر اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ جب یہ بیٹا بنایا تھا تو انہوں نے طلاق دی ہے، مصطفیٰ نے نکاح کیوں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعتراض کے اوپر جو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، قرآن نے جواب دیا ہے، ابا احد من رجالکم، مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ قرآن نے واضح دلیل کے ساتھ کہا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا تصور نہیں کیا جائے گا، اسے آپ حقیقی بیٹا تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے مسئلہ ہے لے پالک بیٹا جسے کہا جاتا ہے، لے کر کے پالا ہو، اس کے باپ کا نام اور نسب چلے گا، پالنے والا اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھوا سکتا، یہ گناہ ہے۔ جو لے کر کے پالے گا اس بیٹے کا، بیٹی کا نام اپنے نام کے ساتھ بطور ولدیت نہیں لکھوا سکتا، قرآن نے منع فرما دیا۔ اور اگلا اعتراض، کہا اگر ایسا ہی تھا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعلقہ بیوی سے، متعلقہ عورت سے نکاح کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ شریعت کے مالک ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی عطا فرمائی ہے۔ نبی ہونا یہ ایک صفت ہے، اور رسول ہونا یہ اس سے بڑی صفت ہے۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور میرے مصطفیٰ رسول بھی ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، یہ ساری قباحتیں، یہ ساری رسمیں توڑنے کے لیے تو میں تشریف لایا ہوں۔ اگر متعلقہ بیوی سے نکاح کو تم ناپسندیدہ گزار دیتے ہو کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ جنہیں ام عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے، صرف ان کے ساتھ حضور نے نکاح فرمایا جو کنواری تھیں، باقی مصطفیٰ کی ساری عورتیں جو تھیں یا متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ تو شریعت نے اس بات کا دروازہ بند کر دیا، یہ سارے اعتراضات جو تھے شریعت نے ختم کر دیے، کوئی بندہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگلا جملہ جو ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا، خاتم النبیین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبی جو ہیں آتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جنہیں رب چاہے نبوت اور رسالت عطا فرما دے۔ کوئی عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا، کوئی ریاضت کر کے نبی نہیں بن سکتا، کوئی صلہ رحمی کر کے نبی نہیں بن سکتا، کوئی سخاوت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا اسے جھوٹا کہا جائے گا، اسے جو ہے کافر قرار دیا جائے گا۔ اگر یہ صفت جو ہے وہی متصف ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ میں نے نبوت اور رسالت جو ہے اسے عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اپنی مرضی کے ساتھ چن لیا، اور اسے نبوت والی صفت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، رسالت والی صفت جو ہے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تفصیل کے ساتھ بڑا لمبا سورہ مریم کے اندر واقعہ ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام لے کے آئیں، اور یہ چند دنوں کے تھے، چند ساعتوں گھڑیوں کے بچے تھے، ان کی گود کے اندر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، جو ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے انہیں بیٹا عطا فرمایا، جب قوم کے سامنے لے کے آئیں تو قوم نے اعتراض کیا۔ اس دور کے اندر بنی اسرائیل کے وقت کے اندر خاموشی کا بھی ایک روزہ تھا۔ جب یہ اعتراض ہوا تو اماں مریم علیہ السلام پریشان ہو گئیں کہ اب لوگ تو اعتراض کر رہے ہیں، نکاح بھی نہیں کیا،
شادی بھی نہیں، اور وہ فرما رہی ہیں کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، تو یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ بڑی برگزیدہ تھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ جو ہی بیٹا سامنے آیا تو اعتراض اٹھے، تو فرمایا فوراً خاموش ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ندا دی گئی، اشارہ دیا گیا، کہا مریم تم نے خاموش رہنا ہے، اس آنے والے سے لوگ پوچھیں گے اور یہ آنے والا خود ہی جواب دے گا یہ کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے۔ جو ہی سارا قبیلہ اور قوم اکٹھی ہو کے اماں مریم علیہ السلام کے سامنے آئی، فوراً اعتراض کیا، ہم تجھے بڑی نیک عورت سمجھتے تھے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یوں بچے کو سامنے کیا، کہا فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا، کہا میں نے نہیں بولنا، جو آنے والا یہ بچہ ہے یہ خود ہی تمہیں بول کے بتائے گا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میرا بھیجنے والا کون ہے۔ تو جو ہی یہ بات کہی، لوگوں نے ایک اور اعتراض کیا، کہا ہے مریم شاید تیرا ذہن کام نہیں کر رہا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جو مہد کے اندر ہو، پنگوڑے کے اندر ہو، چند لمحوں کا بچہ ہو، ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ چند ساعتیں ہیں، یہ کیسے کلام کرے گا؟ یہ کیسے جواب دے گا؟ تو کہا جو ہی وہ لوگ قریب آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے لب ہلے اور فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا فرمائی ہے، رب نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام چند لمحوں کے ہیں، اماں مریم علیہ السلام کی گود میں نبوت کا بھی اعلان کر دیا اور کتاب کا بھی اعلان کر دیا۔ تو نبی جو ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چن لے، جسے اللہ تعالیٰ نبی بنا دے، وہی کائنات کے اندر نبی ہے۔ جسے اللہ چنے نہیں، اللہ جسے نبوت کا تاج نہیں دے، جسے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہ فرمائے، دنیا کے اندر آ کے اگر کوئی اعلان کرے نعوذ باللہ کہ میں دعوی نبوت کرتا ہوں اور میں نبی ہوں، تو اسے فوراً دجال کہا جائے گا، اسے کذاب کہا جائے گا، اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کے اندر تفاسیر جو ہیں نصوص کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہیں، سینکڑوں تفاسیر کے اندر مفسرین کرام نے باب باندھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے دور کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ان کے دور کے اندر 150 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے، اس دور کے اندر کسی کذاب نے دعوی نبوت کر دیا اور کہا مجھے موقع دیا جائے میں علامات نبوت دکھاؤں گا، فوراً امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فتویٰ جاری کر دیا، کہا اس ظالم نے یہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ سے علامات دیکھو، میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی پوچھنے کے لیے گیا، کسی نے اس سے جواب طلب کیا، جو پوچھنے کے لیے علامات دیکھنے کے لیے سوال کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا دقیق مسئلہ ہے، باریک ہے کہ اگر اس سے جا کے کوئی یہ کہے نعوذ باللہ کہ اگر تو نبی ہے تو بادل کو اس سائڈ پہ کر کے دکھا، بارش برسا کے دکھا، درخت کو اکھاڑ کے دکھا، اگر کوئی یہ بندہ سوال کرے گا، سوال کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ اس نے پہلے اسے نبی مانا تو پھر اس سے سوال کیا، پہلے اس کی نبوت کو تسلیم کیا، یا پھر اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ نبی آ سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے۔ جس نے تصدیق کے لیے جھوٹے نبی سے کچھ مانگ لیا، کچھ دعوے کے بعد کوئی دلیل مانگی، تو فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو سمجھنے والی باتیں ہیں۔ آج کل تو ان باتوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا، آج کل تو یارانے پکے ہیں، رشتہ داریاں لگی ہوئی ہیں، آنا جانا کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا سارا ایک ساتھ ہے، تو پھر اپنے ایمان کی سچائی کا ہم دعویٰ گلی بازار کے اندر کرتے ہیں، نہیں وہ وکھرے نے اسی وکھرے ہیں۔ بھائی جب آنا جانا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا لینا دینا تمہارا ایک ساتھ ہے، باقی بچا کیا ہے؟ باقی بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ پھر کیا رہ گیا؟ تو یہ سپیس جو آپ نے دی ہے اس کو اور بڑھائیں، ہمارا ان کے ساتھ
شرعی لحاظ کے ساتھ، دینی لحاظ کے ساتھ جو لوگ یہ اقرار اور دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اتنے پاکیزہ نبی کی شریعت کو چھوڑ کے ان کی ختم نبوت کا دعویٰ جو ہے ان کے پاس جا رہے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ان سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ یہ بات کرتے ہیں، قرآن ہمارا پڑھتے ہیں، اذان اس طریقے سے دیتے ہیں، نماز وہ ہماری پڑھتے ہیں۔ بھئی یہ ساری باتیں الگ ہیں۔ اگر کسی نے کسی کے دعوی نبوت کے اوپر اقرار کر لیا یا اس کو تسلیم کیا یا اس کو سپورٹ کی یا دل کے اندر جگہ دی، وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان بے ناقص ایمان ہے۔ امام ابن جریر طبری، ان کا تفسیر کے اندر بڑا نام ہے، اس آیت کے مفہوم اور معنی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے نبوت کو ختم کر دیا گیا اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ اب قیامت تک جو ہے نبوت کا دروازہ مصطفیٰ نے بند کر دیا ہے، نبوت کا دروازہ قیامت تک نہیں کھلے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں اور حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام طحاوی جو ہیں عقیدہ سلفیہ کے اندر نقل کرتے ہیں اور یہ سلف و صالحین کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف و صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا ہے، مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ تواتر کے ساتھ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ سینکڑوں مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ تفسیر کشاف کے اندر یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اگر تم کہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ کے نبی آخری نبی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو پھر آئیں گے، وہ بھی تو نبی ہیں۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تم کہتے حضور کے اوپر نبوت جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، رسالت جو ہے اس کا دروازہ بند ہو گیا ہے، حضور نے مہر لگا دی ہے۔ اب جب مہر لگی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کیا ختم نبوت کے اوپر فرق پڑتا ہے؟ تو سنو اس اعتراض کا جواب۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی وقت نبوت کے اندر نبی بن کے آئے تھے اور نبوت کا اپنا وقت گزار کے پھر جب گئے ہیں دوبارہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ مصطفیٰ کے امتی بن کے آئیں گے۔ نبوت کا وقت گزار کے جب چلے گئے آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، تب دوبارہ آئیں گے تو مصطفیٰ کی شریعت کے پیرو بن کے آئیں گے اور حضور کی امت کے فرد واحد بن کے آئیں گے۔ شریعت مصطفیٰ کی ہے، کتاب اللہ کے نبی کی ہے، اور ہمارے قبلے کی طرف جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنا رخ کریں گے۔ اپنی شریعت جو ہے، اپنی جتنی بھی کتابیں اور صحائف اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے مصطفیٰ کی کتاب اور حضور کی نبوت نے آ کے ان سب کی تصدیق بھی کی ہے اور ان سب کے علم کو ناسخ کر دیا ہے۔ اب اگر شریعت چلے گی تو مصطفیٰ کی شریعت چلے گی۔ اب کتاب کا اگر علم چلے گا تو قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا شریعت اور اس کا حکم جو ہے یہ قیامت تک جو ہے یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی بنا کر کے بھیج دیا ہے۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو نزول فرمایا، ان کو مبعوث فرمایا، ایک نبی کا جب وقت پورا ہوا تو دوسرے کی ضرورت تھی، دین مکمل نہیں ہوا، کچھ باقی تھے اور شریعت باقی تھی، دین باقی تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو مبعوث فرمایا، لیکن جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کے اندر تشریف لائے
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سارے دین کو مکمل فرما دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے یہ اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سارا دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، دین کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے پیغام مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے وہ سارا پیغام جو ہے امت کے اندر پھیلا دیا، وہ سارا دین اپنی امت کو سکھا دیا ہے۔ اب کسی چیز کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کے اندر نقل کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء اور ختم الرسل اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس دنیا کے اندر وصف نبوت جو ہے آپ کے موتصف ہونے کے بعد اب جن و انس میں ہر ایک کے لیے نبوت کا وصف جو ہے اسے منقطع کر دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفت نبوت اور صفت رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اب جن و انس کے اندر یہ نبوت کا وصف اور یہ رسالت کا وصف جو ہے یہ بالکل منقطع ہو گیا ہے، اس کا دروازہ بند کر دیا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارے دروازے نبوت کے جو ہیں یہ بند کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں، بات سمجھنے والی ہے، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اب بھیجنے والا خدا ہے، آنے والے مصطفیٰ ہے، جس نے آخری نبی بھیجا اس نے نبی کو بھیج کے اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرما دیا ہے۔ بھیجنے والے کا اعلان قرآن کے اندر موجود ہے، اب آنے والے کا پیغام، آنے والے کا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے درجنوں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کے اندر، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، کتب کثیرہ کے اندر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیں، بھیجنے والے رب نے مہر لگا دی کہ مصطفیٰ آخری نبی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو خود اعلان فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آتا اس کے پیغام کو چلانے کے لیے پھر نبی آتا، اور یہ سلسلہ نبوت چلتا رہتا۔ فرمایا جو ہی میں اس کائنات کے اندر تشریف لایا تو ہر نبی کا جانشین نبی ہوتا تھا، فرمایا جو ہی میں آیا، کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد یہ سلسلہ دین کا جو ہے یہ خلافت کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے، نبوت کو جو ہے اس کو اختتام ہے، ختم عقل کر دیا ہے، نبوت کا اختتام ہے، اب دین جو ہے یہ خلفاء کے اندر ہے۔ وصال مصطفیٰ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ اول بلا فصل چنا گیا، اور یہ دین کی ایک مثال ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر خلافت نبیوں کے اندر تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا اور میں نے یہ اعلان فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ خلافت کے اندر منتقل کر دیا گیا، یہ سلسلہ خلافت کے اندر ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مکان بنا ہوا ہو، بڑا خوبصورت مکان ہو،
توجہ کے ساتھ بات کو سماعت کریں۔ خوبصورت مکان تعمیر ہے، اس کی ایک اینٹ باقی ہے، چھوٹا سا ایک خلا باقی ہے۔ ہر آنے والا جب دیکھتا ہے کہ مکان خوبصورت ہے، یہ بنا ہوا ہے، تعمیر ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ فرمایا اسی طریقے کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا، نبیوں کا مکان جو تھا یہ تعمیر تھا، نبوت کا آخری خانہ خالی تھا۔ فرمایا جو ہی میں تشریف لایا وہ اینٹ میں خاتم النبیین بن کے آیا، جو ہی اس مکان کو مکمل کر دیا۔ اب ختم النبی اور ختم الرسول کا دروازہ جو ہے یہ بند ہو چکا ہے، مکان کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آنے کے لیے سوچے گا۔ اگر کوئی سوچے گا، کوئی دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا اور وہ کافر ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، درجنوں احادیث اس کے اندر دلالت کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اور فرمایا اس کے آخر کے اندر ترمذی کی یہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس بعد النبی، کہ یہ بھی سماعت کر لیں، میں حاشر ہوں کہ حشر قیامت جو ہے یہ بپا ہو جائے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری اللہ کا نبی ہوں۔ پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ عمر بن خطاب کا نام حضور نے لے کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی بنا دیتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا اور علی کا جو طریقہ ہے، میرا اور علی کا جو رشتہ ہے، یہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ دونوں بھائی ہیں۔ اب جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رشتہ موسیٰ اور ہارون جیسا ہے علی کے ساتھ، کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں تو مصطفیٰ بھی نبی ہیں، یہ بات، یہ دروازہ کھل سکتا تھا کہ علی کے لیے بھی نبوت کی بات کوئی بول سکتا تھا۔ اس کے فوراً بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرا علی کے ساتھ رشتہ جو ہے یہ موسیٰ اور ہارون والا ہے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ جو ہے یہ بند کر دیا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر 30 جو ہیں جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کذابون ثلاثون، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 30 جھوٹے لوگ جو ہیں مصطفیٰ کی امت کے اندر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ پھر ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی عورت دعویٰ کرے، کوئی مرد دعویٰ کرے، ارے کوئی بندہ اس کے اندر سارے اوصاف موجود ہوں، بندہ صحیح علم رکھتا ہو، اگر پھسل جائے، اگر نبوت کا دعویٰ کر دے تو فوراً اس کے اوپر کفر لوٹ آئے گا، اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اسے کسی طریقے کے ساتھ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسے تسلیم کرنے والے، ماننے والے، سپورٹ کرنے والے، دل کے اندر لچک رکھنے والے، ان کے ساتھ میل ملاپ کرنے والے، ان کی کتابیں لٹریچر پڑھنے والے اور ان کی محفلوں کے اندر شریک ہونے والے، یہ سارے اپنے ایمان کا محافظہ کریں، ان کا ایمان کمزور ہے۔ اگر آپ نے ایسا کوئی جملہ، ایسی کوئی بات ان کے متعلق کہہ دی جو ختم نبوت کے نعوذ باللہ خلاف ہے تو آپ کا فوراً جو ہے ایمان ضائع ہو جائے گا، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بس آخری بات یہ ہے، مسئلہ ہے یہ، اگر کسی نے کسی کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی،
وہ قادیانی ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو دعائے مغفرت کرنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ دعائے مغفرت کرنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں رشتہ، تعلق، دوستی یہ ساری پیچھے رہ جائے گی۔ مرنے والا کافر ہے، اس کا کفر واضح ہے۔ اگر مرنے کے بعد کسی مسلمان نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اجتماعی کی، انفرادی کی، دل کے اندر کی، کسی طریقے سے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کی تو کرنے والا فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس مضمون کو سمجھنا ہے، اس کو دلوں کے اندر جگہ دیں۔ ہمارا ایمان کامل تب ہوگا جب ہم ذات و صفات کے اندر آقا علیہ السلام کو سب سے افضل، سب سے اولا، خاتم النبیین، خاتم المرسلین تسلیم کریں گے تو تب ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ آپ کوشش کیا کریں، علم دین سیکھیں۔ کہاں سے؟ کتابوں سے، مستند علماء سے۔ علم دین سیکھنا، خاص طور پہ عقائد کا علم جو ہے یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی پختہ نہیں، ہمارا عقیدہ درست نہیں، ہمیں اپنے عقیدے کے متعلق جو ہے علم ہی نہیں ہے، تو آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ تلاوت کرتے رہیں، آپ ذکر و اذکار کرتے رہیں، آپ سخاوت کرتے رہیں، جب ایمان کامل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تو ہمارے عملوں کا، ہمارے سارے اچھے کاموں کا جو بدلہ ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اور ہمارے ایمان کا جو ثواب ہے، جو درجہ ہے، جو اعلیٰ، افضل اور اولیٰ ہے، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ سب سے پہلی اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا اور آپ کا ایمان ذات مصطفیٰ کے اوپر کامل نہیں ہے تو ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اپنے ایمانوں کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اپنے تعلق کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑیں، حضور کی سیرت اپنائیں، آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں، تاکہ ہمیں عقیدے کے اندر پختگی آئے، زندگی گزارنے کے اندر لذت محسوس ہو، اور ہم دین مصطفی کے اوپر جئیں، اور ہمارا خاتمہ بالایمان جو ہے مصطفیٰ کے دین کے اوپر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔